سندھ میں بلدیاتی ملازمین خصوصاً جائز ملازمین جو ہیں ان کو تو آپ چھوڑیے، جو ہیلی کاپٹر اڑن تشتریاں اتری ہیں وہ کیا ان کو وزارت بلدیات کوئی گفٹ دینے جا رہی ہے یا پھر ان کے لیے خطرہ ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہو چکا ہے، لیکن اس سوال کے جواب ابھی تو نہیں ملے گا، لیکن آنے والے دنوں میں ضرور ملے گا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ریجنل ڈائریکٹر علی انور رخ ان کی دستخط سے ایک لیٹر جاری ہو جاتا ہے جو 24 نومبر 2023 کی تاریخ ہے۔ موسٹ ارجنٹ آف ٹاپ پریورٹی اور منسٹر ڈائریکٹریو، کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یعنی ہلکا سا تو یہ سمجھ لیں کہ وہ بیمار ملازمین جتنے ہیں نا ان کو خوشخبری ہے یا چورن ہے یا جو بھی ہے وہ سمجھ لیں۔ لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی سیلری آن لائن کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے تمام میونسپل کمشنر جو بھی 25 ٹاؤن ہے ان کو انہوں نے خط لکھا ہے کراچی والوں کو، اور کہا ہے کہ ہم آپ کو ایک پرفارما دے رہے ہیں، اس پرفارمے کو آپ بھر کر کے 3 دن کے اندر ہمیں آپ پہنچا دیجئے برائے مہربانی، اس لیے کہ ہم اس کو مکمل کر کے آن لائن تجری تنخواہ کریں گے۔ آن لائن تجری کا مطلب دو ہے، ایک تو ہے آن لائن تجری تنخواہ جو کہ ایجی سین سے ہوتی ہے، اور ایک آپ کی وہ تنخواہ ہے جس سے آپ کرنے جا رہے ہو، جو ہمارا پورا یقین ہے جو وزیر اعلیٰ سندھ سابق مراد علی شاہ نے ایک تقریب میں دستخط کی تھی ایک این جی اوز یا کمپنی سے، جس کو نجم شاہ جو اس وقت کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ تھے انہوں نے سائن کیا تھا، اور کہ تنخواہیں براہ راست ملازمین کے بینک میں جائے۔ حالانکہ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کا کراچی سے کشمور تک ایک ہی مطالبہ تھا، آن لائن تجری تنخواہ، آن لائن تجری تنخواہ، اس لیے کہ ان کو تنخواہیں 3 مہینے نہیں ملتی، 2 مہینے نہیں ملتی۔ وہ جو افسران ہوتے ہیں وہ اے ٹی ایم کارڈ سمجھ کے جیب میں رکھتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں، اور پیدا گیری میں اس حد تک مصروف ہوتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں غائب ہو جاتی ہیں 2 مہینے۔ اور لوکل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے شہزادے، چاہے وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہو، اسپیشل سیکرٹری ہو، ایڈیشنل سیکرٹری ہو، ڈپٹی سیکرٹری ہو یا سیکشن آفیسر ہو، یہ الگ بانسری بجا رہا ہوتا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ سیکشن آفیسر کو چھوڑ دیں اور اوپر والے جتنے ہیں ان کو تو پتا ہے وہ 3 مہینے 4 مہینے 2 مہینے اور جہاں سے جیک لگے گا ان کا تو وہ چھکا لگا لیں گے اور دوبارہ کہیں اور پوسٹنگ کرا لیں گے۔ لیکن بہرحال جنت تو ہے وزارت بلدیات، ہے نا۔ رس ملائی نہیں، اب رس ملائی نہیں، سردی آ گئی ہے، گاجر کا حلوہ، کوئی بات نہیں۔ لیکن اب یہ آن لائن تنخواہ کا ایک ایشو آ گیا ہے، اب یہ کون کرے گا، کیسے کرے گا، کون سے والی سے ہو رہی ہے؟ اے جی سندھ تو لے گا نہیں، اس نے 2020 اور 21 میں ہی انکار کر دیا تھا کہ آپ کے یہاں تو سارے ہیلی کاپٹر اڑن تشتریاں ہیں، فیک ملازمین ہیں، تعلیمی اسناد جعلی ہے۔ اگر ہم اس پر چلے گئے تو آدھی کے ایم سی خالی ہے اور آدھی ڈی ایم سی، یعنی جو ٹاؤن بن گئے ہیں وہ آدھی 25 ہے نا، وہ 25 میں سے آدھے تو خالی ہیں، یعنی جے شاہ ہو جائیں گے۔ تو اے جی سندھ نے تو کان پکڑ لیے تھے۔ اب آپ ہمارے پاس جو اطلاع ہے، ہمارے پاس ہم فوٹیج بھی ہم دکھا بھی دیں گے جس کو سائن کیا تھا نجم شاہ نے، جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ تھے، جو معاہدہ ہوا تھا۔ شاید اس حد تک آپ جا رہے ہیں، کلک نے 20 پہ کام کیا تھا، لیکن بہرحال اگر یہ تنخواہ ہیلی کاپٹر اڑن تشتریوں کے لیے گفٹ ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اس لیے کہ سندھ کی دھرتی پہ کرپٹ لوگوں کو تو وزارت بلدیات تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ہم یہ کھلا چیلنج دے رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو اب ہم لیٹر دکھائیں گے پیروں تلے زمین نکل جائے گی، کیونکہ پھر ہمیں کھل کے گاجر کا حلوہ آپ کو کھلانا پڑے گا۔ اس لیے کہ جو آپ لیٹر نکالتے ہو چیف سیکرٹری کی ٹوپی پہنا کے اور پھر ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہو، مسکراتے ہو، وہ ہم آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ گاجر کا حلوہ کتنے کلو تھا وہ بھی بتائیں گے۔ بہرحال ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس پرفارمے میں انہوں نے تمام تر تفصیلات مانگی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے بھیا کہ اپنا امپلائز کا نام، والد کا نام اور ان کا امپلائی نمبر، شناختی کارڈ نمبر، کیڈر کیا ہے، مذہب کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کیا ہے، اور عمر پھر بتا دیجیے گا کتنی ہے، وہ بھی بیسک پے اسکیل کتنا ہے اور ڈیزگنیشن کیا ہے، اور پھر ٹاؤن کون سا ہے۔ اب یہاں پر اگر یہ اے جی سندھ جا رہا ہے تو پھنسی ہوئی ہو، اور اگر کلک جو کام کر رہا تھا اگر اس پہ گئے تو یہ ان خانوں پہ پھنس جائیں گے جس میں ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ اور عمر لکھی ہے، کیونکہ انڈر ایج ملازمین کی بڑی تعداد موجود ہے، چاہے وہ بلدیہ مستی ہو یا بلدیہ کورنگی ہو یا دیگر ہو، وہاں انڈر ایج کی بڑی بھرمار موجود ہے۔ یہ اسکرین پہ آپ انڈر ایج کی دیکھ بھی رہوں گے، یہ قلعم بلدیہ کورنگی کی ہے جہاں پر ناسوری تھا وہ جو 2016 سے 20 تک اس نے بھی انڈر ایج بڑے چھکے مارے، کوئی بات نہیں، لیکن آزاد گھوم رہا ہے۔ لیکن اگر
उन लोगों से 5 से 8 लाख रुपए लेके भर्ती किए थे, जी हाँ 5 से 8 लाख, और ग्रेड 11 की 15 लाख तक इस दौर में बोली गई है, आखिरी ट्रांजिशन पीरियड से पहले। चलो हम वो भी आवाज़ सुनवा देंगे। खैर, तो ये यहाँ से फंसेंगे। अगर ये वाकई फार्मूला तय है तो ये गिफ्ट नहीं होगा हेलीकॉप्टर उड़न तश्तरियों के लिए, वो फंस जाएंगे अंडर एज मुलाजमीन और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और इसके ऊपर ही फंस जाएंगे। लेकिन बहरहाल अब ये तोहफा तो आ गया है, ये ऐलान कर दिया गया है, 3 दिन में मांगा है। अब हम आपको बताएं, इन्होंने लिखा है कि हमारे महबूब इज्जत माप वजीर बल्दियात निगरां मुबीन जमानी ने की हिदायत पर हम ये कह रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, आप सुन लीजिए। इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ये आए थे और टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नरों से इन्होंने एक इजलास किया था, और वहाँ पर इजलास के दौरान जहाँ तमाम टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर 25 टाउन के मौजूद थे, उस दौरान वजीर बल्दियात ने, जहाँ मेयर कराची और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल सैती भी मौजूद थे और चेयरमैन कडाफ टाउन तारिक अजीज भी मौजूद थे और म्यूनिसिपल कमिश्नर अहमद यार और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने खिताब करते हुए क्या कहा था, सुनिए। हम जो सैलरीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि होल एम्प्लॉयज की जो प्रोसेस हमने शुरू कर दी है, तो वो ट्रेजरी के थ्रू ऑनलाइन हर एक के अपने अपने अकाउंट में सैलरी जाए, जिससे कम से कम जो जेन्युइन लोग होंगे, वो चाहे 1000 हैं या 2 हैं 500 हैं, तो उनके सैलरी उनके अकाउंट में जाए। हम बायोमेट्रिक सिस्टम की कोशिश कर रहे हैं कि वो हम जगह पे वो भी ले आएँ, और उसका एक सेंट्रलाइज हम क्लिक ऑफिस में सेंटर भी कायम करना चाहते हैं, जिसके ऊपर मैंने अपने जो मेरे साथी हैं काम करने वाले। सुना आपने, ये ऑनलाइन तनख्वाह की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कंफ्यूजन है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि एजी सिंध में गई तो आधे तो बल्दियाती मुलाजमीन फारिग हैं कराची में, केएमसी में तो जाली दस्तावेजात पर हैं या बोगस भर्ती हैं। उसके साथ साथ कल डीएमसी की सतह पे आ जाए, यानी टाउन पे आ जाए, तो टाउन में तो बल्दिया कोरंगी में जो हशर हुआ है लाए नाम अल्लाह का। खैर बहरहाल अभी छोड़ें आप, बल्दिया मस्ती सब में ही हुआ है, लेकिन बहरहाल अब ये अगर चीज़ें पकड़ी जाती हैं तो हेलीकॉप्टर उड़न तश्तरियाँ या तो अलग हो जाएंगी या फिर रसमलाई है, बल्कि गाजर का हलवा है, सर्दी का मौसम है, और फिश ब्रोस्ट है। तो अब ये फिश ब्रोस्ट क्या लोकल गवर्नमेंट वाले खाएंगे, बीच में क्लिक वाले भी होंगे, बीच में और कौन होगा ये हमें नहीं मालूम। लेकिन ऑनलाइन ट्रेजरी तनख्वाह अगर हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छा है। पैदागीर जो तनख्वाहें काटते हैं वो भी नहीं काट पाएंगे और उनके हाथ पैर बंध जाएंगे और मुलाजमीन बच जाएंगे, खासकर काबिल एहतराम असातिज़ा जिनको पेशीट कलर दोनों हाथों से लूटते हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।